مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو کچھ تکلیفیں پریشانیاں انسان پہ آتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، جو خوشی اور راحت ملتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ جب کسی پہ کرم فرماتا ہے، کسی انعام سے نوازتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پریشانی میں مبتلا فرماتے ہیں تو اس پریشانی کو اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا۔ خوشی بھی اللہ کی طرف سے ہے، پریشانی بھی اللہ کی طرف سے ہے، لیکن ان دونوں کے لیے جب پریشانی ہو اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اور جب خوشی کا موقع ہو تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، یہ ایک مسلمان کا طریقہ اور شیوہ ہے۔ خوشی میں شکرانہ ادا کرنے کے لیے اللہ کا شکر ادا کرے، نماز پڑھے، اور اگر پریشانی آ جائے تو اللہ کی طرف رجوع کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ پریشانی دور کروا لے۔ اس لیے کہ خوشی بھی اللہ نے دی ہے، پریشانی بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اسی طرح جب کوئی تکلیف یا بیماری آ جائے تو اس بیماری کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اور میرے رب نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو شفا اور رحمت کے طور پہ نازل کیا۔ یہ شفا بھی ہے، یہ رحمت بھی ہے، اور رحمت کتنی سراسر رحمت، اور شفا کتنی کہ ساری کی ساری شفا اللہ نے قرآن کریم میں رکھ دی ہے۔ قرآن کریم کی بعض صورتیں وہ لا علاج امراض کے لیے دوا ہیں، وہ ان صورتوں میں سے ایک سورہ فاتحہ بھی ہے۔ سورہ فاتحہ جسے ام القرآن کہا گیا، یہ قرآن کا خلاصہ ہے جو سورہ فاتحہ کو پڑھتا ہے، اور یہ اللہ کے ہاں اتنی مقبول ہے، اتنی محبوب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نماز میں ہر رکعت کا اسے حصہ بنا دیا ہے۔ یہ اس کی مقبولیت کی دلیل ہے کہ اللہ کے ہاں یہ سورہ مبارکہ کتنی مقبول و محبوب ہے۔ تو اس کے ذریعے جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے شفا مانگی جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی محروم نہیں فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اور ذریعہ سورہ فاتحہ کو بنانا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھ کے اللہ سے دعا کریں گے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد فرض سے پہلے سنتیں پڑھیں، اور فرض سے پہلے سنت اور فرض کے درمیان 41 مرتبہ سورہ فاتحہ اس طریقے سے پڑھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو الحمدللہ کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ ہر بار میں اسی طریقے سے بسم اللہ کی میم کو الحمد کے لام کے ساتھ ملا کے یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز 41 دفعہ کا پڑھنا ہر وہ بیماری جو اس کائنات میں موجود ہے، جس کا علاج موجود نہیں ہے یا جس کا علاج ابھی دریافت بھی نہیں ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کو اس بیماری کے لیے شفا کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ نے دینی ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس صورت کے ذریعے سے یہ پڑھ کے دعا کی جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی رد نہیں کریں گے۔ یہ صورت 41 مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ اور بسم اللہ کو ملا کے پڑھنی ہے، پھر پانی پہ دم کر کے مریض کو پلائیں۔ زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ مریض خود پڑھے، اس کے خود پڑھنے سے پڑھنے کی تاثیر بھی اسے ملے گی، اور پھر جب پانی پہ پھونک کے پیے گا تو اللہ شفا بنا دیں گے۔ اور اگر خود نہ کر سکے ضعف کی وجہ سے یا بیماری کی زیادتی کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، تو کوئی بھی دوسرا شخص پڑھ کے
یہ جب مریض کو پانی پہ دم کر کے پلائیں گے، مریض پہ بھی دم کریں پھر پانی پہ دم کر کے اسے پلاتے رہیں، مسلسل یہ 41 دن تک اگر اس طریقے سے پلا دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی ہر وہ بیماری جو لا علاج کہلاتی ہے اس کے لیے اسے شفا بنا دیں گے۔ موت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وقت تو مقرر ہے، موت کے علاوہ ہر بیماری کا یہ علاج ہے۔ اگر کسی کی موت لکھی ہوئی ہے، وقت آ گیا، وہ تو بات اور ہے، لیکن ویسے بیماریوں کے لیے، ہر طرح کی بیماری کے لیے یہ ایک بہترین شفا کا ذریعہ ہے۔ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دیں وہ ہمت کرے اور اس سورہ فاتحہ کو 41 دفعہ اس طریقے کے مطابق پڑھ کے مریض کو پلائے، اللہ تبارک و تعالیٰ شفا یاب فرمائیں گے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔